رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، یہ سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ کہ جس کے اندر یہ دعا کے الفاظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اس کا ذکر 5ویں پارہ میں کیا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور انعام کن پہ ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبی ہیں جن پر انعام ہوا، اور اللہ کے نبیوں کا درجہ اور مقام سب سے اونچا ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی سب سے پہلے کیا۔ پھر فرمایا والصدیقین، اس کے بعد فرمایا الشہداء، اور پھر فرمایا الصالحین، نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، وہ بھی انعام یافتہ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ بڑی اچھی رفاقت والے ہیں، ان کی رفاقت بڑی اچھی ہے۔ انبیاء کے حوالے سے میں نے پہلے گفتگو کی، اور پھر یہ بھی ذکر کیا آخری نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور آپ آخری نبی ہیں۔ گزشتہ 2 درس قرآن ان کے اندر مرزا قادیانی کے حوالے سے ذکر کیا، جو ایک اس نے استنباط کیا گمراہ کرنے کے لیے اور باطل استدلال کیا قرآن پاک کی ان 2 آیتوں سے۔ ایک تو یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ اور دوسری جگہ یہ فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اور انعام یافتہ بندے اللہ پاک نے جو ذکر کیے وہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ تو اس نے یہ استدلال کر دیا اور کہہ دیا کہ جس طرح صدیق بھی ہم بن جاتے ہیں دعا کے نتیجے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ان کی معیت بھی مل جاتی ہے، حتیٰ کہ ہم میں کئی ایسے ہیں جو صدیق کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلتے چلتے وہ بھی نیک بن جاتے ہیں۔ تو جیسے باقی 3 چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، اور دعا مانگنے والے اور اطاعت کرنے والے
وہ صدیقین بھی بن جاتے ہیں، صالحین بھی بن جاتے ہیں، شہداء بھی، ایسے ہی نبی بھی بن جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں، دعا کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو اپنا نبی بنا دیتے ہیں، اور اس نے دعویٰ کیا اپنے نبی ہونے کا۔ اس کا جواب گزشتہ درس قرآن میں نے دے دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ اس کا جواب وہ یہ ہے کہ یہاں جو دعا، ایک تو بات یہ کہ جو قطعی دلائل ہیں ان کے یہ استنباط خلاف ہے۔ نصوص قطعیہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں جن میں صراحتاً ذکر ہوا آخری نبی ہونے کے حوالے سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے یہ خلاف ہے۔ احادیث کے اندر جو صراحت ملتی ہے اس کے بھی خلاف ہے، لہذا اس استنباط کو مانا نہیں جائے گا، یہ دلیل جو ہے یہ باطل ہے۔ اور یہ بھی ایک جواب وہ ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے، تو دعا مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دعا یہ نہیں مانگی جا رہی کہ مولا ہمیں انعام یافتہ بندوں میں سے بنا دے اور ہم کو انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لے، یہ دعا نہیں۔ دعا تو یہ ہے ان کے راستے پر چلا، تو راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کے راستے پر بندہ چل رہا ہے وہ بندہ وہ خود بھی وہی بن جائے، بلکہ راستے پر چلنا یہ اور ہوتا ہے اور وہ چیز بن جانا وہ اور چیز ہے۔ تو باقی نیک ہونا، شہید ہونا، صدیق بننا وہ اس دعا کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ تو مطلقاً ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے صدیق بنا دے، جس کو چاہے شہید کر دے، جس کو چاہے وہ صالح بنا دے، نیک بنا دے۔ تو یہ دعا کے حوالے سے اس کا یہ معاملہ نہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ جو صراط مستقیم پر چلے، تو صراط مستقیم سے مراد ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ، تو جو ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگے تو وہ نبی بھی بن سکتا ہے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے راستے پر چل رہا ہے بندہ، دعا کے نتیجے میں وہ وہی بن جائے، تو پھر اس طرح تو یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والا وہ اللہ بن جائے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو نبی جیسے کوئی نہیں بن سکتا، ایسے اللہ وہ بھی اور کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی پہلے وہ تو بنتے رہے، لیکن آخری نبی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی اللہ کے راستے پر چلنے والا اور دعا مانگنے والا کہ مولا تو مجھے اپنے راستے پر چلا، وہ کوئی بھی ایک شخص بھی وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، اب یہ دعا مانگنے والا کہ مولا نبیوں کے راستے پر چلا، تو دعا مانگنے سے کوئی بندہ جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دوسرا استدلال اس کا وہ یہ تھا مرزا قادیانی کا کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بڑے اچھے رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ تو اس کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ان کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا، صدیقین کے ساتھ شامل ہو جائے گا، صالحین کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور شہداء کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مع کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہی بن جائے گا، وہ صدیق ہی بن جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی معیت مل جائے گی، ان کا قرب مل جائے گا، ان کا ساتھ اور رفاقت مل جائے گی۔
اب کسی کے پاس بیٹھنے سے وہ بندہ وہ نہیں بن جاتا جس کے پاس بیٹھے، پاس بیٹھنا اور شے ہے، کسی کی رفاقت میں آ جانا یہ اور شے ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ انعام یافتہ بندہ بن جاتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے، وہ شہید بن جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا ہے اللہ پاک نے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ وہی شے بن جائے، کہ وہ نبی بن جائے، صدیق بن جائے، شہید بن جائے، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے بارے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اپنی معیت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ جن کے ساتھ ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا، یعنی اللہ وہ ہو گیا، وہ بندہ بن گیا؟ یہ بھی نہیں۔ اور بندے اللہ ہو گئے؟ یہ بھی نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہونا اور ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے تو اللہ وہ بھی صابر ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے، صابرین لوگوں میں یہ بھی شامل ہو گیا، یا جو صابرین ہے وہ اللہ ہو گئے، یہ معنی نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ وہ بندہ بن گیا، جو نیک بندے ہیں ان کی طرح یہ اللہ بھی ہو گیا، بلکہ اللہ اللہ ہے اور وہ بندے بندے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہونا اور ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ جو متقی لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ بھی متقی بندہ بن گیا، یہ معنی نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مجادلہ میں یہ فرماتا ہے ہوا معہم اینما کانوا، لوگ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں بھی لوگ ہوں اللہ بھی وہ لوگوں میں شامل ہو گیا اور اللہ بھی وہ بندہ بن گیا، یا وہ بندے اللہ بن گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی کہیں ہو۔ تو اللہ کی معیت وہ اور شے ہے۔ تو معیت کا معنی یہ نہیں لیا جا سکتا کہ وہ شے ہی بن گیا جس کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید میں تو یہ فرمایا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہ قیامت کے دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب قیامت، جو شان نزول بتاتا ہے اس آیت کا، کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کے رسول کی، قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، یعنی ان کی شفاعت ملے گی اور ان کے صدقے میں اللہ پاک درجہ جنت میں اونچا عطا کر دے گا۔ جو درجات اللہ پاک صالحین کو عطا کرے گا، شہداء کو عطا کرے گا، جو اللہ پاک صدیقین کو درجے عطا کرے گا، مرتبے عطا کرے گا، جو اللہ پاک اپنے نبیوں کو درجے عطا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے پاس قریب قریب ان کو بھی کر دے گا جو دنیا میں ان کی اطاعت کرنے والے تھے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، ان کے پاس اللہ پاک ان لوگوں کو ان کے پاس کر دے گا قیامت کے دن کہ جو انعام یافتہ ہے۔ اور انعام یافتہ بندے یہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ انبیاء کا ذکر کر دیا۔ دوسرے گروہ وہ کون سے ہیں انعام یافتہ؟ وہ ہیں صدیقین۔ آج کے درس قرآن میں صدیقین کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا کہ صدیقین یہ دوسرا گروہ ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا اور یہ انعام یافتہ بندوں میں شامل ہے۔
صدیقین۔ اب یہ صدیق کا لفظ جو ہے یہ صدق سے بنا ہے، یہ صدیق لفظ صدق سے بنا ہے، اور صدیق جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر وہ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے، صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی، اور صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، سچ بولنے والا، اور صدیق کہتے ہیں بہت ہی سچا، بہت ہی زیادہ صدق والا، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو صدق عطا کی ہے، جو بھی ایمان والا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ ایمان کس پہ لایا؟ وہ اللہ پر۔ اور وہ بندہ کہتا ہے ایمان والا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو یہ سچی بات ہے۔ اللہ رب العزت وہ حق ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لایا، جو ایمان لے آئے، خالی زبان سے کہنے والا نہیں، کہ منافق جو ہے وہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ منافق جو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر ہی اللہ کریم نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اے پیارے محبوب، وہ کہتے ہیں نشہد، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے رسول ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے یہ جو گواہی دے رہے ہیں، گواہی دینے کا مطلب ہم دل سے یہ بات کرتے ہیں، مانتے ہیں یہ کہ انک رسول اللہ، بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ گواہی دینا یہ ایک جھوٹی گواہی ہے، یہ دل سے بات نہیں کر رہے، یہ اللہ کے رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول ہونے میں شک نہیں۔ تو منافق جو ہوتے ہیں وہ تو جھوٹے ہیں، لیکن جو واقعی ایمان لے آئے وہ سچے ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت تو سورہ حدید میں یہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ایمان لانے والے اولئک ھم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہ لوگ اپنے رب کے ہاں شہید ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ تو جو بھی ایمان والے ہیں، منافقوں کی بات نہیں، جو ایمان والے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں، ایمان لائے اللہ پر بھی اور اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ سب صدیق ہیں، وہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع کیا جھوٹ بولنے سے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے۔ اور ہر ایمان والا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے، سچائی کو اختیار کرے، ہمیشہ وہ سچ بولے اور صدق کے دامن کو تھامے رکھے اور جھوٹ اور کذب سے پرہیز کرے۔ یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو ایمان لے آیا، پھر اس کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولو۔ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کے قریب نہ جائیں۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں اور وہ ہمیشہ سچی بات کریں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والکذب، کہ تو جھوٹ سے بچ۔ نبی پاک فرماتے ہیں، یہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ
کہ تو جھوٹ سے بچ، جھوٹ سے بچ۔ فَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ بندے کو فسق و فجور اور برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ جھوٹا آدمی وہ برے کام بھی کرتا ہے، وہ فسق والے کام بھی کرتا ہے، وہ بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے۔ بے حیا آدمی ہوتا ہے جو جھوٹ بولے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے بندے کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بے حیائی کے کام کرے وہ بے حیا اور برائی کرنے والا، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وہ بندہ دوزخ کی آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوزخ کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ فسق و فجور بندے کو لے جاتا ہے دوزخ کی آگ کی طرف، لہذا فسق و فجور سے بچیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اور برائی سے بچیں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ یہ سارے لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو جھوٹا آدمی جو ہے وہ برائی بھی کرے گا، جھوٹا آدمی بے حیا بھی ہوگا، اور بے حیائی اور فسق و فجور بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اگلی بات یہ بھی فرما دی کہ علیکم بالصدق، کہ تم صدق کو لازم پکڑ لو، سچ کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ کی بولا کرو۔ اور فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور صدق جو ہے بندے کو نیک بنا دیتا ہے، سچائی بندے کو نیک کر دیتی ہے۔ پہلے نیک نہ بھی ہو تو جو سچ بولے، سچ کی برکت سے وہ بندہ نیک بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، کہ جو نیک ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الرجل یکذب، بندہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولے، اور وہ جھوٹ ہی کو سوچتا ہے ہمہ وقت کہ اب میں کون سا جھوٹ بولوں، اب کون سا جھوٹ بولوں۔ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ سوچتا رہتا ہے، جہاں اسے جھوٹ ملتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، جھوٹے آدمیوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے، جھوٹی باتیں سنتا ہے، جھوٹی بات آگے کرتا ہے، پہنچاتا ہے، اور آگے بڑے اہتمام سے وہ جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کے بارے لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ تو کذاب ہے اور وہ آدمی جھوٹ ہے، اس آدمی کے بارے لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ تو جھوٹ ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ لا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، بندہ ایسے ہی جو سچائی کی طرف آتا ہے اور صدق کو اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب ایک سچ بولتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اور بھی میں سچ بولوں، تو وہ اور جب بات کرتا ہے وہ بھی سچی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ چاہتا ہے اب میں بات کروں تو وہ بھی سچی کروں، تو وہ سچ پہ سچ بولتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ بندہ وہ ہمیشہ پھر سچ ہی بولتا ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا، وہ سچ ہی بولتا ہے، اور کوشش کرتا ہے وہ بندہ کہ اب میں سچ ہی بولوں۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، وہ سچ کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے وہ سچ ہی بولتا ہے، اور متواتر مسلسل وہ سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس بندے کے بارے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ صدیق ہے،
یہ بندہ صرف سچا نہیں بلکہ اس بندے کے بارے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ تو بہت ہی سچ ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ آدمی کو جنت میں پہنچاتا ہے، اور سچ بول بول کر انسان صدیق کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور جھوٹ آدمی کو جہنم میں پہنچاتا ہے، اور جھوٹ بول بول کر بندہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں کذاب بن جاتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت فرماتا ہے واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، کہ تم جھوٹی بات سے بچا کرو، پرہیز کیا کرو، واجتنبوا قول الزور۔ اور اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں یہ فرماتا ہے کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں کن پر؟ ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری کو۔ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کاذبین پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو سچے ہیں ان پر لعنت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم مخالف کہ ایک طرف جب یہ فرما دیا کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہم کرتے ہیں، تو جو سچے ہیں ان پر اللہ کی رحمت اترا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، آیت المنافقی ثلاث، کہ منافق کی علامت نشانی وہ 3 نشانی ہیں۔ کون کون سی؟ اذا حدث کذب، جب منافق بولتا ہے تو جھوٹ اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ سچی بات نہیں کرتا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب، ان سے ایک لمبی روایت وہ موجود ہے حدیث پاک، اور گزشتہ سال درس قرآن کے اندر میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ اختصار کے ساتھ اس میں 1-2 باتیں وہ ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا 2 آدمیوں کو انسانی شکل میں، وہ تھے 2 فرشتے، اور فرشتے کون کون سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ ان 2 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئے اور مجھے لے کر پاک سرزمین میں وہاں لے گئے، ایک پاک جگہ پہ لے گئے، علاقے میں لے گئے، بہت ساری انہوں نے چیزیں دکھائیں۔ ان میں سے آپ فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی لوہے کی ہک لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں وہ ڈالتا ہے، داخل کرتا ہے اس ہک کو، اور داخل کر کے حتیٰ کہ وہ اندر یہاں اتنا دور تک وہ لے جاتا ہے اس ہک کو کہ اس کی یہ گدی جو ہے پچھلا حصہ گردن کا، یہ پیچھے کی طرف سے وہ چیرتا ہوا جبڑے کو وہ ہک پہنچ جاتی ہے، اندر داخل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو زور سے کھینچتا ہے، پیچھے کی طرف لے آتا ہے تو وہ اس کے جبڑے کو چیر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ایک طرف کی بات ہے، پھر وہ ہک کو دوسرے جبڑے میں دوسری طرف وہ داخل کرتا ہے اسی طرح ہی، اور پیچھے گدی کی طرف لے جاتا ہے، نکالتا ہے، اور اس کو پھر کھینچتا ہے اور اس جبڑے کو وہ چیر دیتا ہے۔ اب جب دوسرے جبڑے کو وہ چیرتا ہے تو پہلا دائیں طرف والا جبڑا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ ادھر وہ ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے تو بائیں طرف والا جبڑا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح بار بار کبھی وہ دائیں جانب والا اور کبھی بائیں جانب والا جبڑا اس کا وہ چیر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے تکلیف بھی اس کو ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
من ھذا، کہ جسے یہ سزا دی جا رہی ہے، تو ان فرشتوں نے مجھے بتایا، کہا کہ انطلق، حضور آگے ابھی چلیں، ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ آگے گئے اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا، آخر میں پھر میں نے کہا، میں نے پوچھا اور لوگوں کو بھی دیکھ کر، وہ لمبی حدیث ہے، آخر میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا طوفتمانی اللیلہ تھا، آج کے رات تم نے بہت مجھے پھرایا ادھر ادھر، اور میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں آج کی رات۔ فاخبرانی عما رأیت، میں نے جو کچھ دیکھا ہے ان کے بارے میں مجھے بتاؤ بھی کہ یہ کیا معاملات تھے۔ تو ان دونوں نے کہا، عرض کیا کہ نعم حضور، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ مختلف چیزیں دیکھی تھیں، ان میں یہ جو چیز دیکھی تھی اس کے بارے میں کیا بتایا؟ انہوں نے کہا اما الذی رأیتہ، کہ آپ نے وہ جو دیکھا آدمی کو کہ یشق شدقہ، کہ جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، جس آدمی کو آپ نے دیکھا، فکذاب، یہ جھوٹا آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتا تھا، یحدث بالکذبہ، جو ہمیشہ جھوٹی بات ہی کرتا تھا، فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، کہ وہ جھوٹ جو ہے اس کا نشر کیا جاتا تھا، آگے پھیلا دیا جاتا تھا، اور دنیا کے کونے کونے میں اس کا جھوٹ جو ہے وہ پہنچ جایا کرتا تھا، ہر طرف اس کا جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیل جایا کرتی تھی۔ اور آج کل کے دور میں تو یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں، میڈیا جو ہے وہ باتیں پہنچا دیتا ہے، سچی جھوٹی ملی جلی، تو وہ کہاں کہاں خبریں پہنچ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ فرمایا تھا کہ وہ دنیا کے کونے کونے پر اس کا جھوٹ وہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے بتایا، فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو بتایا۔ حضرت سمرہ بن جندب وہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اے اللہ کے پیارے رسول، یہ اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا نا، اور باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، یہ قیامت تک کے لیے ایسے ہی ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، قیامت تک ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ تو یہ جھوٹ کی سزا بہت ہی بری ہے، اور دنیا کے اندر بندہ جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ کافر لوگ جو تھے وہ بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے تھے، اور آج مسلمان جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور مومن کہلاتے ہیں، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک وہ ہے ہریقل والی، اور وہ بھی لمبی حدیث ہے، ابو سفیان کے بارے میں۔ وہ ابھی اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابو سفیان ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ابھی وہ کافر تھے، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ شام کے علاقے میں گئے تھے، اور وہاں جب گئے تو ہرقل کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا مبارک خط بھیجا تھا، لکھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکتوب شریف جو ہے وہ اس کو مل چکا تھا، اور ادھر ابو سفیان جو ہے یہ وہاں پہنچا، اور وہاں جب پہنچا تو اس نے اس قافلے کو بلا لیا، ہرقل نے جس کی طرف نبی پاک نے اپنا خط مبارک بھیجا تھا، اس نے قافلے والوں کو بلایا، اور اس میں ابو سفیان بھی تھے۔ ابھی وہ کافر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی تھے، لیکن جب اس کو بلایا اور اس سے پوچھا ہرقل نے، یہ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے
ہرقل نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور کہا کہ صحیح صحیح بات کرنی ہے، میں جو سوال کروں تو نے صحیح جواب دینا ہے۔ اور ساتھیوں کو یہ کہا کہ تم نے اس کی بات کو غور سے سننا ہے، کہیں پہ جھوٹ بولے تو فوری طور پہ بتانا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ اب ساری توجہ سے سنتے ہیں بات کو، اور ساتھیوں کو یہ حکم مل گیا ہے کہ تم نے اس کے جھوٹ کو پکڑنا ہے، اگر کبھی جھوٹ بولے تو بتانا ہے۔ اور کہا کہ میں ہر سوال کے جواب چاہتا ہوں۔ اس نے تقریباً 10 سوال کیے ابو سفیان سے۔ جو بھی سوال کرتا ہرقل تو وہ سوچتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہاں میرے ساتھیوں میں سے اگر کوئی نہ بھی بولا تو واپس جب ہم جائیں گے مکہ میں تو یہ وہاں پہ بات پھیلا دیں گے، کہیں گے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، تو میں تو جھوٹا کہلاؤں گا، تو کیوں نہ میں سچی سچی بات کروں۔ جنگیں بھی لڑ چکا تھا ابو سفیان اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، لیکن وہاں پہ جب سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات آئی کہ میں اب سچی بات ہی کروں۔ تو وہ جو بھی سوال کیا ہر سوال کا جواب دیا اور سچی بات ہی کی۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے سوال کیا کہ وہ نبی جو ہے تمہیں کس شے کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت ابو سفیان وہ ابھی ایماندار نہیں ہے، وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح کے وہ مختلف سوالات تھے، ہر سوال کا جواب ابو سفیان نے صحیح طرح دیا، سچی بات کی۔ اللہ رب العزت وہ سچ ہے، ہمیشہ وہ سچ بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، اے پیارے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ صدق اللہ، اللہ سچ ہے، اللہ نے سچ بات کہی ہے، ہمیشہ اللہ رب العزت نے سچی بات کہی ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو پکاریں گے، اور جو دوزخ میں ہیں ان کو کہیں گے اونچی آواز میں پکار کے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے اس شے کو سچ پایا جو ہمارے رب نے وعدہ ہم سے کیا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو حق پایا، سچا پایا؟ تو وہ دوزخی بھی کہیں گے نعم، ہاں، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، دوزخیوں سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، اگر ایمان نہ لائے تو میں دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا، جلاؤں گا تم کو۔ تو وہ قیامت کے دن دوزخی لوگ بھی کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو سچا پایا، واقعی اس نے اسی طرح کر دیے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو، درست بات کیا کرو۔ اور صدیقین کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نبیوں کا ذکر کیا
اور نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے صدیقین کا ذکر کیا اور اس کے بعد شہداء کا ذکر کیا ہے۔ شہداء سے بھی اونچا مقام صدیقین کا ہے۔ شہید کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جان اپنی قربان کر دیتے ہیں اس کا اللہ پاک نے بہت اونچا مقام بنایا ہے۔ اسی کے بارے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان کو مردہ بھی نہ سمجھو، مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کو مردہ کہو بھی نہ، وہ تو زندہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے شہیدوں سے اونچا مرتبہ اور مقام بنایا ہے صدیقین کا۔ تو اللہ رب العزت نے صدیقین کو سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے نبیوں کے بعد۔ تو پہلا درجہ نبیوں کا ہے اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ اور یہ صدیق جو ہے، جس طرح نبیوں کے علاوہ صدیق ہوتے ہیں، اسی طرح خود اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی صدیق ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے ولی ولایت ہے، ہر ولی جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر اللہ کا نبی جو ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے۔ ولایت ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہر ولی وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اسی طرح صدیق، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ صدیق بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بھی صدیق ہے وہ اللہ کا، ہر صدیق وہ نبی نہیں ہوتا۔ کچھ صدیق وہ نبی ہیں اور کچھ صدیق جو ہیں وہ غیر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے چونکہ نبیوں کے علاوہ بھی صدیق ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا من النبیین والصدیقین، پہلے نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کا ذکر کیا۔ لیکن اللہ کے نبی خود جو ہیں وہ بھی صدیق ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی صدیق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اپنے نبیوں کے بارے فرمایا کہ وہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت سارے رسولوں کے بارے فرماتا ہے صدق المرسلون، قرآن مجید میں ہے کہ رسول جو ہیں وہ سچے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کئی نبیوں کی یہ صفت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ صدیق ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرماتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے صدیق فرمایا اور نبی کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ صدیق ہونا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ یہ صدق والی جو وصف ہے نا، اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے کہ ادھر ایک مقام پہ اگر اللہ کریم نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے نبیوں کا ذکر کیا، پھر صدیقین کا ذکر کیا، پھر شہیدوں کا ذکر کیا، پھر صالحین کا ذکر کیا ہے، پہلے نبیوں کا ذکر کیا پھر صدیقین کا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلے اپنے نبی کا وصف وہ صدیق والا بیان کیا، پھر نبی والا بیان کیا۔ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا انہو کانا صدیقا نبیا، بے شک وہ یعنی ابراہیم جو ہیں وہ صدیق تھے، وہ نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کانا صدیقا نبیا، یہاں پر بھی نبیا بعد میں کہا، صدیق پہلے فرمایا کہ ادریس جو ہیں وہ صدیق بھی تھے، وہ نبی بھی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کر تو اس کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر، انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے
جو وعدہ کرتے تھے اس میں وہ سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے رسول کا بھی ذکر کیا، نبی کا بھی ذکر کیا، لیکن رسول اور نبی دونوں کا ذکر بعد میں کیا۔ پہلے یہ ذکر کیا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کے سچے تھے، جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین بنایا۔ آپ بھی سچے بھی تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ امین بھی تھے، آپ کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں کی تصدیق کرنے والوں کو بھی صدیق فرما دیا، جیسے کہ پہلے ابتدا میں نے آیت ذکر کی سورہ حدید کی، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، سارے رسولوں کی بات ہے، جنہوں نے تصدیق کی اور مان لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک ھم الصدیقون، یہ سارے ہی صدق والے ہیں، ان کو صدیق کہا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا نبیوں کی جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کے بارے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک ھم المتقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جنہوں نے اللہ کی تصدیق کی، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں۔ سورہ حجرات میں 26ویں پارہ کے اندر اللہ رب العزت ان کے بارے فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، کہ یہ لوگ تو سچے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ ان کو صدیق کہا جاتا ہے، کہ ان کو جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور صدیق صحابہ کرام کے اندر جب کسی کو صدیق کہتے ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق مراد ہوتے ہیں۔ جب مطلقاً کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے اندر کہ وہ صدیق ہیں تو اس سے مراد صدیق اکبر ہوتے ہیں، سب سے بڑے صدیق۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ لقب ہے، ابو بکر صدیق کا یہ لقب ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے احد پہاڑ پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، اور سیدنا عثمان غنی بھی تھے۔ یہ تینوں ساتھ تھے، اور اس پہاڑ پہ جب چڑھے احد پہاڑ پر، اور یہ احد پہاڑ یہ مدینہ پاک کے بالکل قریب ہے احد پہاڑ، اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں ہی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبوب اللہ کے محبوب ہیں یہ پہاڑ، اور اللہ کے رسول کا بھی یہ محبوب ہے، پیارا ہے، اور یہ پہاڑ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے قریب تشریف لائے تو صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ احد پہاڑ پہ چڑھے۔ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا و ابو بکر و عمر و عثمان، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھے تو ابو بکر صدیق بھی اس پہاڑ پہ چڑھے، عمر فاروق بھی اس پہاڑ پہ چڑھے، عثمان غنی بھی اس پہاڑ پہ چڑھے۔ جب ان کے قدم لگے اور یہ پہاڑ کے اوپر آئے تو پھر فراجف بہم، وہ پہاڑ جو ہے ان کی وجہ سے وہ ہلنے لگ گیا، ان کی وجہ سے بہم، کہ اس پہاڑ کے اوپر یہ مبارک قدم لگے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگ گیا۔
کئی کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وجد میں آ گیا، جھومنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول اپنے قدم جو ہیں اس پہاڑ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے یار غار کے قدم اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے صحابہ کے قدم اس پہاڑ کے اوپر لگ گئے، تو وہ وجد میں آ گیا، ہلنے لگ گیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک، اپنا قدم مبارک آپ نے ٹھوکر لگائی، اور ساتھ فرمایا اثبت یا احد، یا اثبت احد۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، ثابت رہے، جمع رہے، ہلنا۔ تو جب نبی پاک نے فرمایا اثبت احد، اے احد تو ثابت ہو جا، جم جا، ٹھہر جا، رک جا، تو نبی پاک نے فرمایا ساتھ ہی یہ بھی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ وہ شہید ابھی ہوئے تو نہیں تھے، نبی پاک کا وصال ہونا تھا، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہونا تھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت کو گزارنا تھا، پھر جا کے وہ شہید ہونے تھے، اور پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت بھی آنی تھی، پھر اس کے بعد وہ بھی جا کے شہید ہونے تھے، کتنے سالوں کے بعد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے احد تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، ان کی شہادت کی خبر نبی پاک پہلے ہی دے رہے ہیں۔ اور جیسے آپ نے خبر دی تھی اسی طرح ہی ہوا، کئی سالوں کے بعد جا کے حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوئے، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے نہیں کہا کہ وہ شہید ہیں، کیونکہ نبی پاک جانتے ہیں کہ کافروں کے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں آپ شہید نہیں ہوں گے اور آپ محفوظ رہیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے صدیق کہا، اور اپنے بارے بھی یہ نہیں فرمایا شہید ہونے کے حوالے سے، بلکہ یہ فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، کیونکہ نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے بھی کسی جنگ کے اندر، کسی غزوہ کے اندر میں جاؤں گا، مقابلے ہوں گے، جہاد ہوں گے، لیکن کسی کافر کے ہاتھوں میں نہیں مارا جاؤں گا، آپ جانتے ہیں میں شہید نہیں ہوں گا۔ اس لیے آپ نے اپنے بارے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تیرے اوپر 4 شہید ہیں یا 3 شہید ہیں، بلکہ اپنے بارے یہ فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے یہ فرمایا اے احد تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور باقی 2 کے بارے ہی صرف فرمایا کہ تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ یہ نبی پاک کا علم غیب جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ احد پہاڑ کو مخاطب ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے تو بے جان، یہ ہے تو پہاڑ، لیکن جب میرے قدم لگے تو اس پہاڑ کے اندر بھی جان آ گئی، اور یہ بھی ہلنے لگ گیا۔ ہلنا کس کا کام ہے؟ جس میں جان ہے۔ جو بے جان ہے وہ تو حرکت نہیں کرتا، جان آ گئی اس میں تو وہ ہلنے لگ گیا۔ نبی پاک کا حکم آیا تو وہ رک بھی گیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا والوں کو تو یہ نظر آ رہا ہے بے جان، اور لوگ تو سمجھتے ہیں یہ آواز سنتا نہیں، لیکن میں بول رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ پہاڑ ہے، لیکن یہ باتیں سن رہے، یہ باتیں سن رہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ وہ باتیں سن رہے ہیں کہ نبی پاک نے جب فرمایا نا کہ اے احد تو ٹھہر جا، تو ثابت قدم ہو جا، تو وہ پہاڑ اسی وقت ہی رک گیا تھا۔ تو رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ احد پہاڑ جو تھا وہ نبی پاک کی بات کو سن بھی رہا تھا، اور سننے کے بعد فوری طور پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل بھی کیا، تعمیل بھی کی، اور وہ رک بھی گیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا اور مرتبہ دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہیں۔
اور صرف وہ صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں حضرت عمر فاروق ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابو الدرداء سے وہ حدیث پاک مروی ہے، تو اس حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کو مخاطب ہو کے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم، بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، میں اللہ کا رسول اور نبی بن کر تمہاری طرف آیا، تمہارے پاس آیا، فقلتم کذبت، تم نے یہ کہا کہ مجھے تم نے یہ کہا کہ تو نے جھوٹ کہا، یعنی ابتدا میں تم نے مجھے جھٹلایا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی جھٹلایا تھا نا، وہ تو نکل آئے تھے تلوار لے کر اور چل پڑے تھے اپنے گھر سے کہ میں جا کے معاملہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے، لیکن رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عمر فاروق نکل چکے ہیں، ارادہ یہ کر کے نبی پاک وہ غیب کا علم آپ کے پاس ہے، رب نے آپ کو علم غیب کا دیا ہوا ہے، نبی پاک جان گئے کہ عمر کس ارادے سے نکلے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نبی پاک نے دعا مانگی، مولا 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے تو اسلام کو قوت دے دے، طاقت دے دے۔ اب دیکھو کہ نبی پاک کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے، ادھر دعا نکلی رب کی بارگاہ میں، دعا زبان سے نکلی، ادھر عمر فاروق وہ تو اتنے شدید غصے میں تھے کہ وہ تو گھر سے نکل پڑے تھے شہید کرنے کے لیے، تلوار لے کے نکل پڑے تھے، لیکن دعا نبی پاک کی زبان سے نکلی تو اللہ پاک نے عمر فاروق کے دل کو ہی پھیر دیا، بدل دیا۔ اب عمر فاروق وہی عمر فاروق وہ سیدھے آئے نبی پاک کی طرف، لیکن ارادہ اب بدلا ہوا تھا، تلوار تو آپ کے پاس تھی لیکن ارادہ اب قتل کرنے کا نہیں تھا۔ جب وہ عمر فاروق آ رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، اس وقت ابھی فاروق نہیں تھے، عمر تھے، آپ آ رہے ہیں، تو جب دیکھا سب جانتے ہیں کہ یہ تو دشمن ہے، ان کا ارادہ وہ غلط ہوگا، تو فوری طور پہ وہ تیار ہو گئے صحابہ کرام، حضور اجازت تو ہم مقابلہ کریں عمر فاروق کا، عمر کا جو آ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنے دو، کیونکہ وہ جانتے ہیں میں نے دعا مانگی ہے تو اب میری دعا اس نے رب کی بارگاہ میں قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ حضرت عمر فاروق آئے اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق وہ مسلمان ہوئے تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کیا فرما رہے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں وہ عمر فاروق کا واقعہ بھی اور باقی بھی ایسے ہی معاملات تھے، ابتدا میں جھٹلاتے تھے لوگ، بعد میں مختلف وقتوں میں ایمان نصیب ہوتا گیا اور صحابہ کرام ان میں اضافہ ہوتا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ نے مجھے بھیجا تھا، تم سب کی طرف، لیکن تم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تو نے جھوٹ کہا، میری تکذیب کر دی تھی، مجھے ماننا نہیں تھا، لیکن ابو بکر وہ ہیں، وقال ابو بکر، جب میں نے ابو بکر کو یہ کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، اپنا نبی بنا دیا ہے، تو ابو بکر نے جھٹلایا نہیں تھا، سنتے ہی یہ کہا تھا صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ سچے ہو، آپ سچے ہو۔ تو یہ ابو بکر نے مجھ کو اسی وقت ہی مان لیا تھا، تصدیق کی تھی اور مان لیا تھا۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا تھا تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو یہ صدیق کا لقب مل گیا۔ 24ویں پارہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو لایا سچائی کو، یہ سچائی کو لایا سے مراد کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی
وہ تفسیر جلالین کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا والذی جاء بالصدق، کہ وہ جو لایا صدق کو، سچائی کو لایا، اس سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سچائی کو لے کے آنے والے کون ہیں؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچائی کو لے کے آنے والے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جو اگلے لفظ ہیں وصدق بہ، سچائی کو لے کے آنے والے کی جس نے تصدیق کر دی، اس سے مراد ابو بکر ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں۔ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی پاک ہیں، اور وصدق بہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اللہ کریم دونوں کا ذکر اکٹھا کر کے ایک ہی آیت کے اندر دونوں کے بارے اکٹھا ہی آگے فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ یہ لوگ متقی ہیں، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو متقی بنا دیا ہے، یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ اللہ رب العزت سب کو ہی متقی قرار دے دیا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے وہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صدیق اکبر ہیں، ان کے طفیل اللہ پاک نے کئی صدیق بنا دیے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک ان کو اپنا نور بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔